السلام علیکم، میں تھیماکا محسن رشید ٹاک۔ آپ سب کو ویمنس ڈے کی بہت بہت مبارکباد، بہت بہت شبھ کامنائیں۔ آج ویمنس ڈے ہے، اس لیے یہ ویڈیو تمام عورتوں کے لیے بنا رہا ہوں۔ کوشش ہے کہ اس ویڈیو سے عورتوں کی لائف میں تھوڑا سا سکون آئے، ان کی زندگی میں تھوڑی سی خوشی آئے، تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو۔ تو یہ ویڈیو ہے عورتوں کے لیے، لیکن اس ویڈیو کو آپ کے شوہر، آپ کے بھائیوں کو، پتی کو، پتا کو، آپ کے بھائیوں کو ضرور دکھائیے گا۔ حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک لڑکی نے ریور فرنٹ میں، سابرمتی میں، گجرات میں کود کے اپنی جان دے دی۔ معلومات کرنے پر پتہ چلا کہ شادی شدہ زندگی میں تھوڑی سی پریشان تھی، ڈسٹربنس چل رہی تھی، شوہر سے لڑ کے اپنے گھر پر بیٹھی ہوئی تھی، وہ لینے نہیں آ رہا تھا، دونوں کا ایگو کلیش تھا۔ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہم مردوں کی کیا ذمہ داری ہے، جو ہم سورما ہیں، جو ہم کہیں جھک نہیں سکتے، ہم بہت اعلیٰ ہیں، ہم بہت اوپر ہیں، اس کی اصلیت کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ کچھ قصے بتاؤں گا، اگر اس سے آپ ان عورتوں کی امپورٹنس کو، ان کے درجے کو نہیں سمجھ سکتے تو مجھے نہیں لگتا کہ پھر کسی بھی چیز سے آپ شاید سمجھ پائیں گے۔ پہلا ذکر کرتے ہیں ایک عورت کا، ان کا نام تھا خولہ۔ ان کے شوہر سے ان کی لڑائی ہوئی، ان کے شوہر نے ان سے کہہ دیا کہ آج سے تم میری ماں کی طرح ہو۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس گئیں اور اللہ کے نبی سے جھگڑنے لگیں۔ قرآن میں جھگڑنے کا الفاظ استعمال ہوا ہے۔ اب ذرا سوچئے، جہاں ایک طرف اللہ قرآن میں فرماتا ہے اپنی آواز اپنے نبی کی آواز سے اونچی مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے تمہارے سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں۔ وہیں ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس جا کے اور جھگڑ رہی ہیں، ان سے کہہ رہی ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی اپنے شوہر کو دی، جب میں جوان تھی، جب مجھے اور دوسرے لوگ نکاح کے لیے اپروچ کر سکتے تھے تب میں نے ان سے شادی کی۔ آج جب میں بوڑھی ہو گئی ہوں، جب میں کما نہیں سکتی، جب مجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا، جب میرے بچے ان کے ساتھ موجود ہیں، تو انہوں نے مجھ سے کہہ دیا کہ آج سے تم میری ماں کی طرح ہو۔ تو انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا کہ مجھے بتائیے کہ اس میں کیا کروں، اس نے میرے ساتھ ایسا کیسے کہہ دیا، اس نے میری انسلٹ کیسے کی کہ آج جب میں کسی لائق نہیں ہوں تو اس نے مجھے کہہ دیا کہ اب سے تم میری ماں کی طرح ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، انہوں نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، اب اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ تو وہ چلانے لگیں، وہ جھگڑنے لگیں اللہ کے نبی سے۔ اللہ کے نبی نے کہا پھر میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تو وہ اور زیادہ جھگڑنے لگیں اللہ کے نبی سے۔ تو پھر وحی نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ جو عورت تم سے جھگڑ رہی ہے، میں اس کی شکایت سن رہا ہوں، یہ جو مجھ سے بات پوچھ رہی ہے، یہ جو مجھ سے جواب چاہتی ہے، میں اس کی شکایت سن رہا ہوں۔ اور اس آدمی کے لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو آدمی ایسا کہتے ہیں کہ تم آج سے میری ماں کی طرح ہو، ایسا کہہ دینے سے ان کی بیوی ان کی ماں نہیں ہو جاتی، ان کی ماں صرف وہی ہے جس نے انہیں جنا ہے۔ اب مقام دیکھیے کہ ایک عورت، ایک شوہر کی ستائی ہوئی عورت اللہ کے نبی سے شکایت کرنے آئی، اس نے اللہ سے شکایت کی، تو اس کا جواب اللہ نے خود نے دیا۔ اللہ نے قرآن میں اس چیز کو اتار دیا کہ تم اپنی بیویوں سے ایسی جو جاہلانہ بات کہتے ہو، ان کی انسلٹ کرتے ہو، اس کا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جو ایسی حرکت کر دے، اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ غلام آزاد کرے۔ تو انہوں نے، خولہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، میرے شوہر کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے، ان کے تو حالات ہی نہیں کہ وہ غلام آزاد کریں۔ تو پھر اللہ نے آگے فرمایا کہ جو غلام آزاد نہ کر سکے وہ 60 دن کے مسلسل روزے رکھے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ وہ تو یہ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک عورت اللہ سے نیگوشیٹ کر رہی ہے اپنے شوہر کے لیے، اور اللہ اس کی نیگوسیشن سن رہا ہے۔ پھر اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو اتنا بھی نہیں کر سکے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اب آپ سوچئے، ایک شوہر کی ستائی ہوئی عورت جب شکایت کرتی ہے تو اس کی شکایت کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ خود دیتا ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کے قافلے کے ساتھ آ رہی تھیں۔ ان کا قافلہ ایک جگہ رکا، انہیں پتہ چلا کہ میرا ہار گم گیا۔ آپ نے اللہ کے نبی کو بتایا کہ میرا ہار گم گیا، تو اللہ کے نبی نے پورا قافلہ رکوا دیا اور یہ کہہ دیا کہ اس ہار کو ڈھونڈا جائے۔ اگر ہم سے ہماری بیوی 10 منٹ گاڑی روکنے کو کہہ دے تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم تو اپنے گھر والوں کی نظر میں جورو کے غلام بن جائیں گے، ہم تو اپنی بیوی کی بات مان ہی نہیں سکتے۔ لیکن
اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، ان سے ان کی بیوی کہہ رہی ہیں کہ میرا ہار گم گیا، تو انہوں نے پورے قافلے کو کام پہ لگا دیا کہ عائشہ کا ہار ڈھونڈو۔ انہیں تو یہ چیز شرمندگی محسوس نہیں ہوئی اپنی بیوی کو خوش کرنے کی کام کرنے میں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود دیکھا کہ ہاں یار اب بہت ٹائم ہو گیا، اب اپن کو چلنا چاہیے، تو آپ نے کہا یا رسول اللہ اب چلتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب چلو کوئی بات نہیں، ہار نہیں مل رہا۔ تو پھر جب حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی اٹھی تو ہار اس کے نیچے پڑا ہوا تھا، تو وہ اس ہار کو واپس جب انہیں مل گیا تو بہت خوش ہوئیں۔ لیکن اللہ کے نبی وہاں پر ان پہ چلانے نہیں لگ گئے کہ تمہاری لاپرواہی میں ہار نیچے تھا اور اتنی دیر قافلہ رکوا دیا تم نے۔ انہوں نے تو ایسا فیل نہیں کیا۔ ہم سے اگر ہماری بیوی 10 منٹ رکنے کے لیے کہہ دے، یا ہم سے ہماری بیوی کوئی پلان چینج کرنے کے لیے کہہ دے، تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم تو جورو کے غلام ہو جائیں گے۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہماری بیوی سے محبت کرنا اس کی غلامی نہیں ہے، اور اگر غلامی آپ کو محسوس بھی ہو تو اللہ کے لیے آپ کو غلامی کرنا پڑے گی۔ ایک اور بات اس کڑی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اور اللہ کی باندیوں کو مت مارو، ڈو ناٹ بیٹ دا فیمیل سلیوز آف اللہ۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ عورتوں کو مت مارو، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو، اللہ کی باندیوں کو مت مارو۔ کیوں کہا ایسا؟ اگر کوئی میری اولاد کو مارے گا تو اس پہ حملہ میری ذات پہ مانا جائے گا۔ جب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی باندیوں کو مت مارو تو سمجھیے آپ کہ ان کا رتبہ کیا ہے۔ جب آپ ان کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ اس حدیث کی زد میں آتے ہیں۔ آپ کس شخصیت کی پروٹیکٹ کی ہوئی کریچر پہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ ایک آخری مسکنسیپشن اور کلیئر کرنا چاہوں گا میں تمام مردوں کا۔ آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ کے ماں باپ کا آپ کے اوپر حق ہے، جو فرائض آپ کے ماں باپ کے لیے ہیں، وہی فرائض آپ کی بیوی کے بھی آپ کے ماں باپ کے لیے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اف تک مت کہو، لیکن یہ نہیں فرماتا کہ اپنے ساس سسر کو اف تک مت کہو۔ آپ کو اللہ کے احکامات کو، اللہ کے حکموں کو ماننا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے قرآن میں فرماتا ہے اور انصاف کی گواہی دو اور حق کی گواہی دو، خواہ اس میں تمہارے ماں باپ کا نقصان ہی کیوں نہ ہو، تمہارے رشتہ داروں کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اللہ آپ سے فرما برداری اور ماں باپ کی ہر بات کو برداشت کرنے کا حکم دیتا ہے، ساتھ ہی آپ کو انصاف کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ آپ کی ماں یا آپ کے والد اور آپ کی بیوی میں جب کوئی ڈسپیوٹ ہو تو آپ وہاں پر عدل کے ساتھ فیصلہ کریں، انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ بیٹا بن کے فیصلہ آپ نہیں کر سکتے یا شوہر بن کے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ آپ کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ آپ ایک چیز کو صحیح کرنے کے لیے دوسری چیز کو غلط نہیں کر سکتے۔ آپ ماں باپ کی اچھی اولاد بننے کے لیے برے شوہر نہیں بن سکتے، اللہ آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے۔ یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو بعد میں جا کے بہت بڑا رخ اختیار کر لیتی ہیں۔ آپ جب پہلی بار بے انصافی کرتے ہیں، اپنی بیوی کو یہ کہہ کے دباتے ہیں کہ ارے یار چھوڑو نا، میرے ماں باپ ہیں، یا نہیں تم غلط ہو، انہیں میں غلط نہیں کہہ سکتا، یہ چیزیں بعد میں جا کے اس رخ پہ اختیار ہو جاتی ہیں، اس رخ پہ آپ کو لے آتی ہیں کہ پھر وہ آپ کی بیوی اور آپ کی ماں یا آپ کے والد کے بیچ میں بات چیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ آپ ہیں، اور اس کی وجہ وہ وقت ہے جب آپ نے پہلی بار انصاف نہیں کیا تھا۔ آپ کو انصاف کرنا پڑے گا۔ جیسے اللہ آپ کو ماں باپ کا فرمانبردار ہونے کا حکم دیتا ہے، ویسے ہی اللہ آپ کو انصاف کرنے کا حکم بھی دیتا ہے۔ بیوی کی اہمیت سمجھیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم جو کرتے ہو اس کا تمہیں بے شک بدلہ ملے گا، خواہ اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ہی کیوں نہ ڈالو۔ اپنی بیوی کو ایک لقمہ کھلانا ایک نیکی ہے۔ اللہ کے نبی آپ کو انکریج کرتے ہیں اس چیز کے لیے۔ اگر آپ روزانہ بیٹھ کے کھانا اپنی بیوی کے ساتھ کھا رہے ہیں اور اسے کھلا دیں گے تو اس میں اللہ کے یہاں آپ کا درجہ بڑھے گا۔ اس میں آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا درجہ بہت گر گیا، آپ جورو کے غلام ہو گئے، 10 لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے۔ اگر میرے نبی نے کوئی کام بتایا ہے یا میرے نبی نے کسی چیز کو انکریج کیا ہے تو مجھے اسے کرنے میں شرمندگی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مجھے میرے نبی کے فیصلے پہ کوئی شک ہے تو بے شک مجھے اپنے ایمان کا ایک بار
چیک کر لینا چاہیے کہ میرا ایمان کس لیول پہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے تم اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک تم اللہ نبی کے کیے ہوئے فیصلے کو دل کی خوشی کے ساتھ ایکسیپٹ نہیں کر لو۔ اگر مجھے اللہ کے نبی نے یہ کام اچھا بتایا ہے کہ آپ اپنی بیوی کے منہ میں ایک نوالا رکھیں، یہ کام اچھا بتایا ہے، اگر اس میں مجھے شرم آتی ہے، اگر یہ مجھے برا محسوس ہوتا ہے، تو مجھے اپنے ایمان کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ٹٹولنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے بہت بار بتا دیا کہ عورتوں کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ہماری کیا ذمہ داری ہیں۔ ہماری جنت ان کے ساتھ انصاف کرنے پر ٹکی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی فیملیز کے ساتھ بہترین ہیں۔ تو آپ اپنی فیملی میں ایک کے ساتھ انصاف اور دوسری کے ساتھ بے انصافی نہیں کر سکتے۔ بے شک آپ کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار رہنا ہے، ان سے اف تک نہیں کہنا، لیکن جب وہ آپ کی بیوی کے ساتھ کچھ غلط کرتے ہیں تو آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ امی یا پاپا آپ میرے ساتھ جو چاہے کیجئے، لیکن میری بیوی کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے غلط، کیونکہ وہ میری ذمہ داری ہے۔ اس کا حق آپ کے اوپر ویسا ہی ہے جیسا آپ کا حق اس پہ ہے، لیکن پھر بھی سرٹن جگہوں پر اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہے، آپ اس کے اوپر ہیں، آپ پروٹیکٹر ہیں، آپ کو وہ ذمہ داری انصاف کے ساتھ نبھانا پڑے گی۔ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ عورتیں ہماری ذمہ داری ہیں، ان کو خوش رکھنا، ان کو محبت سے رکھنا اور ان کے ساتھ انصاف کرنا، ان کو پروٹیکٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی کے ساتھ ہماری جنت اور جہنم جڑی ہوئی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں تھا کا تھیما کا محسن رشید ٹاک۔ ہیپی ویمنس ڈے۔